انسان کو مرنا نہیں چاہیے۔ اب حجاج بن یوسف کو لیجئے، یہ تاریخ اسلام کا ظالم ترین شخص تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے گورنر بنایا۔ اس نے اپنے 30 سالہ دور میں عالم اسلام کی ان ہستیوں کی داڑھیوں کو خون سے رنگین کر دیا جن کی طرف لوگ کمر موڑنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ حجاج بن یوسف تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے، خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے اور حجر اسود توڑنے کے باوجود 52 سال کی عمر میں معدہ کے سرطان میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے یہ خوراک ہضم نہیں کر سکتا تھا، جو کھاتا تھا کہہ کر دیتا تھا، اور معدے کے درد کی وجہ سے ساری رات اور سارا دن تڑپتا رہتا تھا۔ یہ آخری وقت میں سردی کا شکار بھی ہو گیا۔ اسے شدید سردی محسوس ہوتی تھی اور یہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد آگ جلواتا تھا۔ آگ کی حدت کی وجہ سے اس کی جل جاتی تھی، لیکن سردی کی شدت ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حجاج نے جس عہدے اور اقتدار کے لیے اپنے ضمیر، احساس اور انسانیت کی قربانی دی، اسے کم از کم 500 سال زندہ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، اسے ان تمام مظالم کے باوجود چند گھنٹوں کی اضافی مہلت بھی نہیں مل سکی، اور یہ فقط 52 سال کی عمر میں مر گیا، اور یہ حجاج بن یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ آپ تاریخ میں حجاج بن یوسف سے ذرا سا پیچھے چلے جائیے۔ آپ یزید کے دور میں چلے جائیں تو یزید کے دور میں کربلا جیسا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابن زیاد اور شمر نے یزید کے اقتدار کی خاطر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 سال بعد انتقال کر گیا۔ ابن زیاد 5 سال اور شمر 2.5 سال بعد انتقال کر گیا۔ آپ تھوڑا آگے آئے۔ چنگیز خان نسل انسانی کا سب سے بڑا قاتل تھا۔ اس نے قریباً 84 لاکھ لوگ قتل کیے، اور یہ اس طرح کی ایک جنگی مہم میں 64 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اسی اقتدار کے لیے شوق اعظم نے اپنے 64 بھائی مروا دیے، لیکن کیا ہوا؟ کتنی مہلت مل سکی؟ اگر ہم اپنی زندگی میں جان کر دیکھیں تو تھوڑی سی دولت اور اقتدار کے لیے دن رات ظلم کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زمین جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگی بھر کی کمائی بھی چھین لیتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دوست دھمکی سے دوسروں سے پیسہ ناجائز طور پر نکلواتے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں، اپنے مخالفین پر جھوٹے پرچے بھی کرواتے ہیں۔ ہم اس دولت، زندگی، اقتدار کے لیے اپنا ضمیر، انسانیت، احساس اور ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ ہم اخلاقیات کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں مرنے والے مقتول کے چند سال بعد خود بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم جس اقتدار اور عہدے کے لیے انسانیت کی تمام حدیں عبور کر گئے، یہ اقتدار، یہ عہدہ اور یہ اختیار چند سال بعد سرکتی ہوئی ریت کی مانند ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہماری مدت اقتدار پوری ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارا عہدہ چھن جاتا ہے، یا پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور چند برسوں کی ذلت خواری بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ زمین پر رہ جاتی ہے، مکان، دکان اور فیکٹری بک جاتی ہے، روپیہ پیسہ بینک کھا جاتے ہیں، یا کوئی سالہ بہنوئی لے کر اڑ جاتا ہے، یا پھر ہمارا کوئی بیٹا جوئے یا طائف کے چکر میں اڑا دیتا ہے، یا پھر یہ پیسہ آخر میں طبیبوں اور ڈاکٹروں کے کام آتا ہے۔ حجاج بن یوسف سے لے کر ہم تک انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں انسان کی اس بے وقوفی پر پریشان نہیں ہوتا، مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظالم سے ہونے والے سلوک پر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان جس عہدے، جس مال اور جس اقتدار کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، یہ اس کے بعد اس سے چھیننی نہیں چاہیے۔ اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے، اسے کم از کم 2-3 ہزار سال زندہ رہنا چاہیے۔ کیا ہم ان گنتی کے چند برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا مظلوم اور ظالم کی زندگی میں صرف چند برس کا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق صرف اتنا ہے تو ہماری سوچ اور منفی کوششوں پر تف ہونا چاہیے۔ ہم کل کے بارے میں جانتے ہیں، ہم کل کے بارے میں جانتے نہیں، اور اپنے آج کو آلودہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کریں تو ہمیں مرنا نہیں چاہیے۔